بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت مائی اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. آج کی اس دور میں اگر کوئی آدمی بخیر و عافیت ہے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی نعمت میں ہے. صحت مند ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے پاس. آنکھ، کان، ناک، دل، گردے، جگر، پھیپھڑے اگر صحیح ہیں تو سمجھ لو کہ بہت بڑی نعمت میں ہے. سردی کھانسی زکام آئے تو لے جا کے اس کو مار دینے کے دور میں اگر کوئی آدمی بخیر و عافیت ہے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بھلے ایک آدھ لقمہ کھانا نہیں ملے کوئی بات نہیں. اسی کو ایک شاعر نے کہا نا، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت. بھلے کچھ غربت رہے، صحت سب سے بڑی دولت. آج کے دور میں خاص طور سے یہ فارمولہ اور یہ مفروضہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جس دور میں لوگ کل تھے آج نہیں ہیں، آج صبح ہے شام میں رات کو مر گیا، کیا بھی کر کے تو معاملہ وہ ہو گیا کووڈ. تو ایسے دور میں اگر کوئی بخیر و عافیت ہے یہ بہت بڑا اللہ کا کرم. صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت آج کے دور میں کچھ زیادہ دو چند ہو گئی ہے. باقی بے شمار حد و حساب اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن میں ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شمار کرنا شروع کرو تو یہ تم نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم. اے لوگو سن لو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے بلاؤ میں تمہاری دعا سننے کے لیے تیار ہوں. مجھے تمہیں دعا کرو میں تمہاری سنتا ہوں. یہ میں کیوں بولا، میرا ٹاپک تو سفر مہینہ منحوس نہیں ہے پر ہے. یہ اس لیے کہ یہ اس کی ایک چابی اور کنجی مجھے مل گئی ہے کہ الحمدللہ میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں غور کیا تو ہم لوگ سبھی دعا کرتے ہیں، بہت لمبی لمبی دعا کرتے ہیں لیکن یقین نہیں رہتا، بھروسہ نہیں رہتا. ایک رواج بن گیا آج کل، ایک فیشن بن گیا. نہیں، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تنہائی میں
رو کر گڑ گڑا کر آپ دعا کیجئے. تہجد میں آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، تہجد کا وقت فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ جلدی سو جائیں. 10 بجے 4 بجے اٹھ جائیں گے آپ. 4 بجے تہجد کا ٹائم رہتا ہے. 4 ساڑھے 4 بجے 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہوں بول، کیا ہونا بول، تجھے کیا چاہیے بول، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ہم مانگنے ہی تیار نہیں. اسی کو اقبال نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. مانگنے والا کوئی نہیں، اور مانگتا بھی تو بے دلی سے مانگتا ہے، بد دلی سے مانگتا ہے، بے یقینی سے مانگتا ہے. کیا ایک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی کرنا ہے بول کر کے مانیے. آپ یقین کریے میراکلز اور کرشمے ہونے لگ جائیں. خیر، لکھوں کا رنگت نامحدود درود و سلام نازل ہو جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جو راہ بتائی اسی میں کامیابی اور اسی میں خیر ہے. دنیا نے دیکھ لیا، اور جو آپ کو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی آپ کو مانتے تھے. کیسا؟ آپ کے پیغمبر ہونے سے پہلے لوگ آپ کے کیریکٹر ایسے تھے، آپ امانت دار ایسے تھے، سچے ایسے تھے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کا نام ہی الامین والصادق رکھ دیے تھے لوگ. تو حضور کہیں آتے تو بولتے جا الامین والصادق بولتے تھے لوگ، محمد احمد نام نہیں لیتے تھے آپ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو بتائے لوگوں کو وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو کامیابی کے تمام راستے بتا دیں. ہر چیز آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، ایک ایک باب ہے، ایک ایک چیز ہے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے ایسا ایسا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں ہیں قیامت کی علامات میں سے. اللہ سے لو لگائیے خالص. اللہ چاہتا ہے کہ تو سب کو چھوڑ میری طرف آ جا، میں تیرا ہو جاتا ہوں. ہمارے پاس کیا چھوڑ دیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہمیشہ سے دیکھیے آپ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب اے اللہ تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. بول تو رہے ہیں لیکن ہمارا عمل، پریکٹیکل عمل کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. مطلب ہم اور بھی بہت سے لوگوں کی بھی کرتے رہتے ہیں چھوٹی موٹی عبادت. عبادت کا معنی بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے. تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس نبی رحمت نے جو توحید کا راستہ بتایا اور جو اللہ تک لے جانے والا اور دنیا میں بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی کا جو راستہ بتایا، اسی راستے پر چل کر کامیابی ہو سکتی ہے. اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جو. بزرگوں اور دوستو، آج 2 تاریخ ہے سفر کی. دیکھا ہوگا آپ نے پیر کے منگل یا بدھ کو کچھ چاند نظر آ گیا، تو اس کے بعد میں جمعرات کی پہلی یا دوسری کیلنڈروں کے حساب سے 2-3 سفر شروع ہو گیا. 12 اب سفر شروع ہو گیا تو پورے شادی محلہ بند. دیکھ لو کہاں تو ایک شادی ہو رہی یا کوئی کاروائی ہو رہی تو ارے سفر کے مہینے میں کر رہے ہیں. یہ کنسپٹ کہاں سے آیا بھائی؟ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر اعلان کیا تھا خفیہ دور کے بعد میں پہلے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کو نہیں سمجھے لوگ. کہا کہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر لا کا لفظ پہلے آیا. لا، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ. اب اس پر یقین ڈالنے کے لیے اب ہو یہ گیا کہ اب یہ بول تو زبان سے دیتے ہیں لیکن جو ہے ہر چیز کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں بٹھا دیا گیا. یہ قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا، جس طرف یہ جاتے تھے لوگ میدان چھوڑ کے چلے جاتے تھے. میدان بدر میں 313 روزے سے تھے، 1000 کا لشکر پسپا ہوا. طارق بن زیاد نے اسپین کے 2 لاکھ فوجیوں کے سامنے 12000 کا لشکر اتارا تھا، کامیابی ہو گئی. محمد بن قاسم ثقفی 17 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور یہاں سے گیا، جو ہندوستان کا، ہند اور سندھ کا بہت بڑا بادشاہ تھا، راجہ داہر، اس کی گردن کاٹ دی. یہ سب کیا تھا؟ ایک عقیدے کا نام تھا. جنگیں تعداد سے نہیں لڑی جاتی،
ول پاور سے، سیلف کانفیڈنس سے، یا اعتماد سے اور بھروسے اور عقیدے سے جیتی جاتی ہے۔ وہ کیا بات تھی کہ ایران اور روم پر فتح ہو گئی، یہی تاریخ ہماری رہی ہے، لیکن بعد میں ہوتے ہوتے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس قوم کو اگر پسپا کرنا ہے تو اندر سے کھوکھلا کر ڈال دیے ان کے اندر صاحب۔ ہوتے 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 200-300 سال تک جہالت کا زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ جو گزرا اس سے پہلے بھی راجہ مہاراجاؤں کا زمانہ تھا، پھر اس طریقہ کی شیعہ کی ایک لعنت آ گئی، اس کے بعد میں ہر جگہ پر کیا ہے کہ صاحب یہ تمہیں داؤ الملک لڑتا، تمہیں وہ پیراں لگتی ہیں، تمہیں یہ پیراں لگتی ہیں، محرم کے اندر کیا ہے وہ کرو یہ کرو، ایسا ہوتے 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 ان کو اتنا کمزور بنا دیا گیا، اتنا کمزور بنا دیا گیا کہ صاحب ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ اب سفر کا مہینہ منحوس ہے، میں ایک پہلے حدیث سنا دیتا ہوں۔ ویسے یہ جو سورہ توبہ کی میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کے علم میں لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے آپ، دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، جتنے بھی قوم ہیں ہر ایک کا کیلنڈر ہے، اور ہر ایک کے کیلنڈر میں 12 ہی مہینے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، کبھی سوچا 13 مہینے نہیں ہوئے، 14 مہینے نہیں ہوئے، یا 11 مہینے 10 مہینے کیوں نہیں ہوئے؟ سوچنا اور ریسرچ کرنا ہماری عادت نہیں ہے۔ بھائی چلیے اب مسلمانوں کے کیلنڈر میں 12 مہینے، جنوری فیبروری والا 13 مہینے کی نہیں کرا یا 10 کیوں نہیں کیا؟ اگادی اگتیدی بعد میں اتر ماسی اڑ ماسی انہیں کی 14-15 نہیں کرا، انہیں بھی 12 کرا۔ جیسٹ بیساکھ اساڑ بول کر کے ادھر شمال میں چلتے ہیں، انہیں بھی 12 ہی کیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر ہیں سب 12 ہی مہینے کے ہیں، 13 یا 14 یا 10 یا 9 کے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہیں کہ اٹ از دا میٹر آف ریلیٹڈ ٹو دا اسٹرونومی۔ دنیا میں جب بھی کیلنڈر بنتا ہے، مہینوں کی گنتی بنتی ہے تو علم فلکیات پر بنتی ہے۔ ہمارا جو زمین کا گولا ہے، یہ جب زمین کا گولا 24 آورز کے اندر ایک راؤنڈ لیتا ہے تو دن اور رات ہو جاتے ہیں، اور ایسا گھومتے 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 پورا 365 ڈیز کے اندر ایک سورج کے اطراف اس کا ایک چکر ہوتا ہے۔ تو وہاں آسمان میں برج بنے ہوئے ہیں، اور وہ برج 12 ہی ہے، 13 نہیں، 9 نہیں، 8 نہیں۔ تو وہ ہر برج جو ہے سورج کے سامنے سے اس کو پاس ہونے کے لیے برابر ایک مہینہ لگتا ہے، 30 دن یا 29 دن لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے 12 برجوں کے اندر ہی یہ سال اور مہینے بنتے ہیں۔ یہ بہت لمبی بحث ہے۔ تو 12 ہی مہینے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ برج 12 ہیں، اور برج کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور ویسے بھی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورہ فرقان میں بھی ہے اور بھی دوسری جگہ میں بھی ہے۔ برج، جو برج کا ذکر قرآن میں ہے، وہ برج اسٹرونومی کے اندر جو ہے وہ اٹ از اے ڈفرینٹ کائنڈس آف پلانٹس ہیں، اور ان کے وہ سورج کے اطراف جو گھومتے ہیں یا سورج ان کے پاس سے جو پاس ہوتا ہے تو وہ 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، 13 نہیں ہے۔ برج اگر 13 ہوتے تو مہینے بھی 13 ہوتے، برج اگر 10 ہوتے تو مہینے بھی 10، لیکن برج 12 ہی ہیں، اس لیے مہینہ 12 ہی کا ہوگا سال۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ کے بھی علم لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ اس کا ذکر آ گیا تھا اس سے پہلے بھی گزشتہ، میں محرم کے ٹائم پہ بھی یہاں آیا تھا۔ تو یہی ذالک الدین القیم، یہی صحیح طریقہ ہے، بتایا قرآن۔ اب بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یہ حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا غدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا نو ولا غول ولا صفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسٹ اتھینٹک حدیث ہے یہ، اس میں کوئی ضعیف کمزور یہ وہ کچھ نہیں۔ بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا تو وہ صحیح حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادوا کا کوئی اعتبار نہیں، سفر کے مہینے کا کوئی اعتبار نہیں، بدفعلی بدشگونی کا کوئی اعتبار نہیں، بھوت آگ لگتا کرنے کا اعتقاد یا مرے سے انسان دوبارہ آگ کو کسی طرح پکڑ لیتا، ان تمام چیزوں کا اعتقاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ نے فرمایا۔ اب آئیے ایک چیز لیتے، سب سے پہلے حدیث میں لا عدوہ، عدوہ بولے تو ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے، کوئی آدمی 1-2 بار چھینکا پکڑ جاتے اس کے رشتہ داروں کو نہیں آنے دیتے،
کیا بھائی کہ تو یہ کووڈ ہوئے سے اور وہ بیماری دوسرے نے لگتی ہے، بہت خطرناک کرتی ہے، لے کے جاتی ہوں وہاں کلاس کر چھوڑ دیتی، چھینک آئی، کھانسی آئی، بخار آیا تو کیا بھائی لگ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت باریکی سے سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے کہ بھئی یہ عقیدہ کی چیز ہے، ایمان اور عقیدہ۔ اگر بیماری آنا ہے تو کسی کو چھوئے بغیر بھی آ سکتی ہے، کسی کے پاس گئے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ آپ ایک ایسے جنگل میں جہاں کوئی نفس نہیں، کوئی جان نہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہر طرح کی پوشٹک آہار کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، بہترین پانی پی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بیمار ہو رہے ہیں تو وہ بیماری کہاں سے آئی؟ اسی کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بولے کہ بھئی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوا تو ہی لگتی ہو بیماری، یا نہیں تو بھی آ جاتی بیماری۔ تو ایک صحابی بولے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں، اونٹ وغیرہ پالتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ 100 کے قریب بہت بڑا اونٹوں کا ریوڑ رہتا ہے، سب ہیلتھی صحت مند رہتا ہے، لیکن اگر کوئی خارش زدہ اونٹ ان کے اندر آ گیا، خارش لگا ہوا یا چرم روگ لگا ہوا اونٹ آ گیا تو پورے اونٹوں کو چرم روگ لگ جاتا ہے، خارش لگ جاتی ہے۔ تو یہ اونٹ کی وجہ سے چھوا، تو بولے اللہ کے رسول اچھا یہ ہے تو ٹھیک ہے، جو جس اونٹ کو خارش لگی اسے کون سا اونٹ خارش لگا کر پوچھا، اس کو کون سا اونٹ لگا، کہا کہ نہیں اسے ہوں چاہے، ہاں ویسا چیز ہے۔ اگر بیماری آنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر کسی کو چھوئے، بغیر کسی کے ساتھ انٹریکٹ کیے آ جائے گی۔ اب اس کی وجہ سے اس کو لگی کرنے کہ عقیدہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس ایمان کی کمزوری کو بچانے کے لیے کیا بولے کہ بھئی کوئی کسی جگہ طاعون پھیلا ہے، معلوم اس زمانے میں بہت بڑا مہاماری تھا وہ طاعون، پلیگ، تو پلیگ ہے تو تمہیں وہاں مت جاؤ، نہیں تو تمہیں کیا سمجھیں گے وہاں جا گیا مجھے لگ گیا طاعون، یہ عقیدے کو بچانے کے لیے۔ ایسے آپ نے فرمایا کوئی آدمی کو کشت روگ ہے، جزام کی بیماری، اسے لیپروسی کہتے ہیں انگریزی، اگر وہ ہو گیا ہے تو اس سے ذرا دور رہو، کیونکہ تمہیں اس کے ساتھ انٹریکشن کرے ملے بیٹھے، تم نے بھی ہو گیا تم سمجھے کہ اس کی وجہ سے میں جایا بولے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ایسا رہتا تو آج کتنے ڈاکٹرز علاج کریں۔ آج میں پوچھ رہا ہوں بیجاپور میں 2020 کو اور 2021 کو کووڈ کے اندر کتنے ڈاکٹرز اور کووڈ واریئرز ان کا نام رکھا گیا، اور جو ہے آشا کرتا رہا، کتنے لوگ کام کیا اور کام کر رہے ہیں، کیوں نہیں مرے ان کو کیوں نہیں لگا روگ؟ مرے ایک آدھ مرے، لیکن وہ کووڈ سے نہیں مرے، وہ نیچرل کوئی چیز ہوگی۔ اور ہمارے بیجاپور میں کتنے کی ڈاکٹرز ہیں جو ایسے پیشنٹوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وینٹیلیٹر آکسیجن دے رہے ہیں، کر رہے ہیں انجیکشن دے، مگر ان کو بیماری نہیں لگی۔ تو ہاسپٹل میں چلتے تو بیماری اگر لگنے کی ہوتی تو پوری ہاسپٹل کے در و دیوار میں بیٹھے رہنا ہو، جو جاتا اسے لگ لینا ہو، اور ڈاکٹروں کو نہیں لگ رہی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اگر لگنے کا ہے معاملہ تو بغیر کسی کے انٹریکشن تعلقات میں آئے بغیر بھی لگ سکتے۔ تو یہ عقیدہ آپ نے پتا کہ لا دعا ولا تیرت برتوا بدشگونی بدفالی۔ اب مثلا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے آپ، بعد جاتے وقت میں صبح جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، یا ایک بلی سامنے سے نکل جاتی ہے، یا کتا نکل گیا یا کالی بلی نکلی، اچھا کام نہیں ہوتا۔ آپ نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں، لیکن میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوں جو غیر مسلم وغیرہ ہیں یا اس طرح کا عقیدہ، بلی راستہ کاٹی بولے تو کام نہیں ہوتا، واپس آ جاتا۔ یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب کہ یہ چیز ہوئی تو ایسا ہو، اسی لیے بعض ہمارے نادان مائیوں اور بہنیں بھی شادی وغیرہ کے موقع پر کیا کرتے ہیں، پھال کھولنے جاتے ہیں۔ کیا بھئی پرسوں رشتہ سب طے ہوا، انہوں دیکھے پسند کرے، انہوں دیکھے پسند کرے، لاسٹ میں کیا ہوا، نہیں جی پھال نہیں پڑی ہماری بچی کی، پھال نہیں پڑی۔ پھال پڑنا، پھال کون کر رہا ہے؟ پھال کس سے لے رہے ہیں آپ؟ غیب کا علم کون دے رہا آپ کو؟ پھال پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی سفر کا مہینہ آئے گا تو ذکر کروں گا، مگر اس وقت بھول نہ جاؤں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے کامیاب آپ حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد سے لے کر کے 25 سال تک آپ کے ساتھ رہے، نبوت سے پہلے 15 سال، نبوت کے بعد 10 سال، 25 سال کے دوران آپ کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کیے، اور آپ کے جو بھی بچے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، حضرت زینب، کلثوم، رقیہ اور بی بی فاطمہ۔ تو حضرت خدیجہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا، وہاں کوئی کسی طرح کی مطلب نحوست وغیرہ نہیں ہے۔ تو چلیے یہ بدفالی لینا، پھال نہیں پڑی بولنا، یہ کرے تو ایسا ہوتا بولنا، یہ فلاں ہے،
اسی ضمن میں آتے ہوں سب وہ طوطے وغیرہ دیکھنے والے، بعض لوگ طوطے کو جا کے وہ 10 روپے دیتے ہیں، انہیں کارڈ دیکھتا ہاتھاں دکھاتے ہیں، کچھ نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بدعقیدگی کو راہ دیتے ہیں. لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ. حامۃ کے معنی کیا ہے؟ الو پکارنے کا بدعقیدہ. دیکھیے یہ تمام چیزیں اسلام سے پہلے عرب میں تھیں، تبھی تو اللہ کے رسول نے بتایا نا، آج ہی نہیں آئی ہے. یہ توہمات پرستی عرب میں بھی تھی. الو آج بھی ہے وہ پرندہ. جس زمانے میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں، عربی میں بوم بولتے ہیں اس کو. الو ایک پرندے کی ایک قسم ہے، ایک پرندہ ہے. وہ دن بھر کسی غار یا غفا کے اندر یا کسی درخت کے اندر وہ کچھ بنا کر کے منڈی باہر نکل چپ، ایسا دن بھر سوتے رہتا ہو اور رات بھر جاگتے رہتا ہے الو. اب وہ رات کو جو ہے وہ کچھ پکار دیا تو اس کی ذرا خوفناک آواز ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی الو پکارا موت ہو جاتی. اور یہ چیز کیا انسان کو اتنا کمزور کر دیتی، اتنا کمزور کر دیتی کہ وہ مارے ڈر کے بھی مر جاتا. جیسے میں اس سے پہلے بھی گیسا بھی بولا تھا، اماس کی رات فلاں جگہ گئے بول تو وہاں بھوتاں پکڑتی مر جاتا انسان کر بول کو ایک عقیدہ تھا ایک گاؤں میں. اب اس میں ایک پڑھا لکھا شانہ گاؤں میں کوئی تھا، انہوں نے بولا یہ سب بیکار چیزیں کہا. نہیں بھئی بہت پرانے زمانے سے مانیتا چلی آ رہی ہے ہمارے گاؤں میں. اس جگہ پہ اماس کی رات کو گئے تو گارنٹی وہاں پر جو ہے بھوت ہیں اور پریت ہیں، یہ اسے کیا ہے مار کو اس کا خون پی لگ چھوڑ دیتے ہے. یہ سب جھوٹ ہے کہ ویسا رہ جا تو دیکھیں کل اماس ہے کر جاتوں کر کے تو پھر کیسا شرط 100 روپے دیتی تجھے کہ وہ زمانے میں آج سے 100-200 سال پہلے 100 روپے بولے تو بہت بڑی بات ہو. جاتوں کر تیار ہوا ہی نا. لوگوں سے بولے دیکھ بات جان کی نہیں کہا ہے، اب بول تو دیا تھا ہمت کی بات، لیکن ڈکو اندر سے ایک نفسیاتی طور پر کیا ہوتا کہ ایک نمون اسے بھی لگ لیا لخ. بہرحال لوگاں ہوا بھرانے والے. اس کے بعد میں کیا رہا جاتو لے کر کہا. رات ہوئی 12 بجے جانے کا تھا اماس کی رات، اور گاؤں سے ذرا دور جانا تھا. بیچارہ گیا جانے لگا. جاتے وقت انہوں نے بولے بھائی تو وہاں گئے کرنے کا ہمیں معلوم کیسا ہونا. تو ایک لکڑی کو سامنے چھیل کر کے دیے اسے، یہ لکڑی مار کرنا تو وہاں ہمیں جا کل دیکھ کہتی ہوں لکڑی وہاں ہے تو گیا تھا کر سمجھتی تجھے 100 روپے دیتے نہیں کر کے ہوں کر گیا ہی نہیں. جانے لگا. رات ہوئی تھی، ہوائیں چل رہی ہیں، گاؤں کا باہر ہے، لائٹاں کہاں کہ آج سے 100-200 سال پہلے. ڈریا، بہت زیادہ ڈر شروع ہو گیا. لخلخا دیکھو یہ وسوسہ انسان کے اندر کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ کہتے سرک کر پتہ ہلا ٹوٹ پڑنے والا، ادھر دیکھنے والا ادھر دیکھنے والا. اندھارا ایک تھا، اماس تھا. گیا جانے کے بعد میں وہ جگہ پہنچ کو گھر ٹنکیاں بند کر لیا، یوں بیٹھا. وہ لکڑی ایک مارنا تھا، ایک ہاتھ میں پتھرا لیے. اب وہ دھوتی پہن لیا تھا، وہ دھوتی ایسا بیٹھتے کے ساتھ یوں پھیل گئی. انہیں وہ دھوتی پہنچ وہ لکڑی رکھ کو کیا ہے مارا. اس کے بعد لکڑی پکڑ دے کے آیا، آدھی لکڑی گئی لیا. بھاگنا کر بول جو ہی بھاگا وہ دھوتی اٹکی تھی اس کی، وہ لکڑی میں کھینچے تو وہاں مرا رے با کہا سوچ وہاں چھاٹ اٹک ہوتا. جن پکڑ لیا مجھے کو بہت سمجھا. یہاں کوئی جن نہیں تھا، یہاں کوئی بھوت پریت نہیں تھا. اسے اس کا جو وسوسہ تھا، جو اندر کا جو آتم وشواس جو گما لیا تھا، ڈر کے مارے مر گیا. یہ بار گئے سال بھی اور اس سال بھی ڈر کے مارے کئی ایک لوگ مر گئے کووڈ کے اندر. معلوم ہے آپ مارے ڈر کے کووڈ ہوا کہ مر چھوڑ دیں کتنے جن ہارٹ اٹیک ہو کچھ مریوں سے کووڈ میں لا چھوڑ. قوت ارادی، قوت اعتماد، یہ توحید سے آتی ہے. کیا آج بھی آپ کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ سب کووڈ وغیرہ کوئی چیز ہے. یہ لوگ ایک षड्यंत्र ہے بولتے ہیں، کیونکہ اسی षड्यंत्र بولے سے پولیس اٹھا لے جاتے مارتے اسے انجیکشن پوائزن پہ مارتے. یہ تمام جو چیزیں ہیں انسان کے عقیدے سے تعلق ہے. تو الو پکارنے کی آواز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. الو اپنا کام کر رہا ہے، رات کو بیچارہ وہ ہوشیار رہتا ہے، پکار لیا موت اتنے ہوتی. کئی ایک مرتبہ ہم الو پکارتے اسے دیکھیں کہیں کوئی موت نہیں ہوئی، اور بغیر الو پکارے بھی کئی ایک موت ہوگی. یہ کوئی تعریف لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا نو. ولا نو بولے تو ستارے کا اثر. بعض لوگ کھیڑا وغیرہ بولتے ہیں ಏನಪ್ಪ ಮೋನಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಂಟದ ನೋಡು, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಂಟಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಿದ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಬಾರ್ದು, ಚಿಕ್ಕಿ ದುಷ್ಕಾಳ ಬೀಳ್ತದ ಲ್ಯೋ. अब चिक्की बोले तो सितारा. अब आसमान में कितने सितारे हैं, सैयारे हैं, उसका सही इल्म अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं. अब वो कहाँ है, कोई चमकता है कोई नहीं चमकता है, वो एक अलग दुनिया है बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमी की. अब वो सितारे को ऐसे बारिश आती है, नहीं आए तो इधर आए तो दुष्काल पड़ता है, ये बोलना वो अकीदा भी गलत है.
کسی ستارے سے وجہ سے نہیں ہوتا. کل شیء عندہ بمقدار. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا حساب. ولا سفر, سفر کے مہینے کو بھی منحوس مت سمجھو. کلیئر ہے. ہوتا یہ تھا عرب میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں کیا تھا, یہ مانتے تھے برس کے 12 مہینے لیکن 4 مہینے حرمت والے. وہ 4 مہینے میں لوٹ, قتل, غارت گری, چوری, ڈکیتی وغیرہ نہیں کرتے تھے. عربہ بھی جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے. ذی قعدہ بند ہو گیا ان کا کام, چوری ڈکیتی. کچھ لوگ تو اسی پر جیتے تھے, ان کا دھندا تھا وہ, تو انہوں بھائی حرمت والا مہینہ ہے بول کے گھر میں دبک کو بیٹھ جاتے, کوئی کام دھندا نہیں ہے. ذی قعدہ گیا, ذی الحجہ گیا, محرم گیا, 3 مہینے کے بعد میں ان کی حالت کیسی ہوتی تھی, جو ہی سفر کا مہینہ آتا تھا فوراً نکلتے تھے, ہر طرف لوٹ مار کرنا گدل کرتے تھے. اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس ہے کر کو سمجھنے لگ گئے تھے جاہلیت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے اس کے ساتھ سفر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہر ایک گھر میں کیلنڈر ہے, دیکھو سفر المظفر بول کے لکھا ہے. ہر مہینے کے ساتھ ہمارے بچے غور نہیں کرے, محرم الحرام, سفر المظفر, شوال المکرم, ایسا ہر مہینے کے ساتھ ایک اس کا صفت لگی ہوئی. المظفر کے معنی کامیابی والا مہینہ, ظفر کے معنی توئے کے اوپر نقطہ لگے تو زوال, ویسا ظفر, ظفر کے معنی کامیابی, وکٹری. تو المظفر کے معنی کامیابی دینے والا مہینہ, یہ سفر کا مہینہ. اللہ کے رسول نے اس کا نام سفر المظفر رکھ دیا. بھئی یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, یہ تو بڑا مبارک اور کامیابی دینے والا مہینہ ہے. اور یہاں لوگوں کو اس قدر ڈرا دیا گیا ہے کہ سفر آ رہا, سفر آ رہا. سفر بولنے بھی آتا نہیں. سفر کا مہینہ کیسا کروں, سفر کا مہینہ. آپ جو ہے کووڈ کے اندر دیکھیں, رمضان کو بھی بند کر دیا تھا سرکار. آپ یہ سفر کا مہینہ کیا ہے؟ انسان کی بدعمالی اور اس کی بد کرداری اور بد عقیدگی سب سے بڑی نحوست ہے. انسان کا عقیدہ اور اس کے اچھے اعمال اور اس کی خوش اخلاقی, یہ سب سے بڑی جو ہے کامیابی کا راز ہے. تو سفر کے مہینے میں یہ عقیدہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفر کے اندر کسی طرح کی ایسی نحوست نہیں ہوتی, آپ ڈرنے کی یا کسی طریقے کی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا اتفاق سے کیا کہ ڈرتے ڈرتے وہ ایک آدمی دھوتی میں لکڑی مار مرا دو کو, ویسے سفر کے مہینے مولانا بولی دیکھیں کریں کر بول کیا کرے رہتی ہوں, ہمت سے کرتے, اچانک کیا ایکسیڈنٹ ہوتا مرتے. کیا تو دیکھو جی, ہمیں نہیں کرتے تھے پہلے سفر کے مہینے میں. وہ کس کی ایک بات سنیں, کرنے بعد ہی ہمارا ٹھیک ہے بھئی. ربیع الاول کا مہینہ تو بہت اچھا, تو مولود کا مہینہ, مولود کے مہینے میں نہیں ہو سکتا تھا ایسا, مولود کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے, رمضان کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. سوچنے کا انداز بدل دیجئے, آپ کے اندر ہمت اور طاقت آ جائے, ورنہ اتنا کمزور ہو جائیں گے آپ, اتنے بزدل ہو جائیں گے آپ. ہر ایک کنکر شنکر اور گائے ماں بن جائے گی, اور ہر چیز ایک پھال کھولنے والا, ہاتھ دیکھنا. بعض لوگوں نے دیکھے آج کل میں محلے میں دیکھا, بعض فقیر گندے پینے والے آتے ہیں, کو آنے والا ہے آنے والا کر پکارنے بعد بیکا کو کیا کہتے ہو, نہیں ماما تیرا بیٹا مرتا مجھے دکھ رہا, کہتے سر اسے گھر میں بلا لیتے. گھر میں بیٹھنے بعد اور لمبے چوڑے آڑے چوڑے جھوٹ بول کو کیا کرتا, جادوگر رہتا, یوں کرا سوچ کیا ایک چیز نکال دیتا ہے, تعویذ ڈال لے کہتا نہیں بابا ایک میرے بیٹے کو بچا لے. ہاں میں اجمیر جا رہا ہوں, ایک قرآن پڑھتا ہوں, مجھے ایک 500 روپے لو کہتا ہوں. انہیں 500 دیتی, 600 دیتی, کیا کرتا. ایسے لوگوں کو پہلے جو ہے 2-3 بار مار کو ہکا چھوڑ دینا گھر کے پاس. مارنا کہیں کرتے نہیں, تو اور ایک بار آتا ایسا چھوڑ دو اسے. یہ لوگ عقیدہ بھی بگاڑتے ہیں اور لوٹتی بھی, اور بہت طرح کے گناہ کرتے ہیں. میں دیکھا ایسے کچھ لوگوں کو فقیر کی طرح رہتے ہیں, کیا بڑبڑ کیا کہتا رہتے ہیں, اور بیکاں کو جو ہے اس طرح ڈراگ چھوڑ دیتے ہیں. ان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں. عورتوں کو بیٹا مرتا کر کے بہت دکھ رہتا ہے. اس لیے ان کی نفسیات کو اپنے کنٹرول میں لے کو, دیکھ رہا ہوں میں موت دیکھ رہا ہوں, ادھر سے آ رہی موت آ رہی, تیرا بڑا بیٹا مرتا نہیں, تو کیا تمہیں ایک بولتا معلوم کر لیا رہا, تیرے بیٹے کا نام کیا ہے, وہ سب معلوم کر رہتا ہے ادھر سے, چال بازی رہتی ہو. آپ اندر سے مضبوط رہیے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. موت آنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر انسان کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو ہوائی جہاز سے گر کر کے بھی انسان زندہ بچا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. بس یہی کہنا تھا مجھے کہ میرا عنوان تھا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ وہ کامیابی والا مہینہ ہے. اب اس حساب سے چلیے. باقی تمام جو چیزیں میں بتایا وہ ہماری زندگی میں چلا ہوا ہے. آج بیجاپور میں کیا کہیں بھی دیکھیے کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے, کوئی منگنی نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان بدعقیدگیوں سے ہمیں بچائے, اور آہستہ آہستہ ہمیں ہمت سے کام لے کر کے اللہ پر بھروسہ اور اس کی توحید
کہ یگانگت کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی سب سدھر جائے گی، ورنہ ہم حد اتنا کمزور ہو جائیں گے کہ معمولی ایک پتا جھاڑ سے گرتے کے ساتھ ہماری وہ پتا ابھی زمین کو نہیں لگا رہتا، ہماری جان چلی جاتی، پتا ڈر جائے، اتنا کمزور ہونے کی ضرورت۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔